آج کل یہ بات عوام خاص میں عموماً زیر بحث رہتی ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی، اور کچھ علماء اکرام داڑھی کٹوانے پر فسق کا حکم لگا کر داڑھی کٹانے کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں۔ یوں عام آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے کیا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اور کیا یہ سب فاسق ہیں، اور کیا علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر محسنین کے حوالے سے بھی یہی موقف ہوگا؟ حالانکہ پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء و مشائخ آج ہمیں داڑھی کے بغیر یا بالکل چھوٹی داڑھی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس سارے معاملے کی حقیقت آخر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ داڑھی کے حوالے سے علماء کی آراء میں کثرت سے اختلاف ہے۔ اس کو آسان انداز میں سمجھا جائے تو بنیادی طور پر اس حوالے سے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی سنن عادیہ سے ہے، یعنی ایسی سنت جس کا شمار عادات میں سے ہوتا ہے، جیسے سرما لگانا، امامہ اور جبہ پہننا وغیرہ۔ اب جہاں تک تعلق ہے پہلے موقف کا کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، تو اس موقف کو بالخصوص بر صغیر میں پذیرائی حاصل ہے۔ اگرچہ پہلے دور کے علماء کے ہاں بھی یہ موقف ملتا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس میں بہت شدت اختیار کی، حتیٰ کہ داڑھی ایک مٹھی تک بڑھانا واجب قرار دے دیا، اور اس طرح ان شدید موقف رکھنے والوں کے نزدیک داڑھی کٹوانا ایک حرام فعل ہوا، اور داڑھی کٹوانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پایا، اور انہوں نے تمام داڑھی کٹوانے والے لوگوں کو فاسق قرار دے دیا۔ اور کیونکہ داڑھی کا کٹا ہونا ایک ظاہری فعل ہے، لہذا اس شخص کو اعلانیہ فسق کرنے والا قرار دیا گیا اور فاسق معلن کہا گیا، اور ایسے شخص کے لیے امامت کروانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اس موقف کے حامی یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں مونچھوں کو کٹانا اور داڑھی کو بڑھانا بھی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ داڑھی بڑھانا ایسی سنت ہے جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور جس کام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ واجب ہوتا ہے، لہذا داڑھی بڑھانا بھی واجب ہے، اور داڑھی کو کٹوانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے، اور یہ ہے وہ پہلا موقف جو بر صغیر کے اکثر علماء کے ہاں رائج ہے۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا سنن زوائد میں سے ہے، اور سنن زوائد وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے ہے، جیسا کہ زلفیں رکھنا، سرما لگانا، امامہ پہننا، جبہ پہننا وغیرہ۔ اور ایسی سنتوں پر عمل کرنا ثواب کا باعث تو ہوتا ہے، لیکن ان پر عمل نہ کرنا گناہ کا باعث نہیں ہوتا۔ یعنی ان علماء کے نزدیک داڑھی رکھنا ایک مستحب سنت یعنی پسندیدہ عمل ہے، اور اگر داڑھی نہ رکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقف کے قائلین یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اس سے داڑھی کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی داڑھی بڑھانا مستحب ہے نہ کہ واجب، کیونکہ ایسا حکم جس کا انحصار کسی علت پر ہو، یعنی کسی خاص وجہ کی بنا پر وہ حکم دیا جائے،
تو لازمی نہیں کہ وہ اس عمل کو واجب کرنے کے لیے ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا جو حکم ارشاد فرمایا اس کی علت اور وجہ یہ تھی کہ اس سے یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کی جائے، اور چونکہ داڑھی کا حکم ان سب کی مخالفت کی خاطر دیا گیا، لہذا یہ علت اور وجہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی بڑھانے کا حکم اس کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ لباس و خلیہ وغیرہ کے معاملہ میں یہود و نصارہ، مجوس یا مشرکین کی مخالفت واجب نہیں ہوتی، جبکہ ان کے عقائد اور شعار میں ان کی مخالفت واجب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ خطاب نہیں لگاتے، تو تم لوگ ان کی مخالفت کرو، یعنی خطاب لگایا کرو۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب لگانے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا فرمایا ہے، یعنی بالوں کو رنگنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی عالم نے بالوں کو رنگنے کو واجب قرار نہیں دیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانے کا، یعنی مشابہت سے بچنے کے لیے سحری کا حکم ہے، اس کے باوجود سحری واجب نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں مخالفت واجب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب نے جب داڑھی بڑھانے کا ارشاد فرمایا تو یہ حکم یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کٹر یہود و نصارہ، کٹر مجوس اور کٹر مشرکین کا حلیہ کیسا ہے۔ اب اگر یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کا حکم واجب ہوتا تو آج کے دور میں داڑھی کو چھوٹا کرنا اور منڈوانا ہی واجب اور درست ہوتا، کیونکہ حکم تو ان سب کی مخالفت کا ہے۔ جبکہ اس دور میں یہود و نصارہ، مجوس تو ایک طرف، مشرکین اور بدعقیدہ دہشت گرد اور شدت پسندوں نے بھی داڑھی بڑھا لی ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ داڑھی کو بڑھانا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، نہ کہ یہ واجب ہے، اور اس کا تعلق سنن زوائد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات اور حلیہ سے ہے، اور اس کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جبہ اور عمامہ پہننا وغیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یعنی داڑھی بڑھانا بھی ان تمام چیزوں کی طرح فطرت میں سے ہے، اور اگر اس حدیث سے داڑھی بڑھانا واجب ثابت ہوتا تو باقی 9 کام بھی واجب ہوتے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عمل مستحب اور پسندیدہ ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ داڑھی بڑھانا ہرگز واجب نہیں ہو سکتا،
بلکہ یہ فطرت یعنی عادت و حلیہ میں سے ہے، جسے سنن زوائد کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے داڑھی نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف بعض لوگوں نے دیندار اور متقی ہونے کے لیے داڑھی رکھنا واجب قرار دے دیا ہے اور داڑھی کٹوانے والوں کو فاسق معلن قرار دیا ہے، وہی لا علمی اور شدت پسندی اس حد تک جا پہنچی کہ بعض لوگوں نے تو داڑھی کو فرض قرار دے دیا اور دلیل پیش کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور انہیں حکم دوں گا وہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اور ایسے لوگوں نے یہ بے بنیاد دعویٰ کیا کہ چونکہ داڑھی رکھنا فطرت اور اللہ کی تخلیق ہے، لہٰذا اسے کاٹنا دراصل اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے داڑھی فرض ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر داڑھی کاٹنا اللہ کی تخلیق کو اور فطرت کو بدلنا ہوتا تو مسواک کرنا بھی حدیث کی روح سے فطرت ہے، لہٰذا مسواک کرنا بھی فرض ہو جاتا اور حدیث مبارکہ میں مذکور باقی اشیاء بھی فرض ہو جاتی، اور اس لحاظ سے سر کے بال بھی تو داڑھی کی طرح اللہ کی تخلیق ہیں، سو انہیں کاٹنا بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا قرار پاتا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا موقف رکھنا شدت پسندی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں غلاموں اور جانوروں کے جنسی اعضاء کو نکارہ کر کے اللہ کی تخلیق میں ایسی مستقل تبدیلی کر دیتے تھے جس کو اپنی اصلی حالت میں واپس لانا ممکن نہیں تھا۔ یہی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے داڑھی کو فرض ثابت کرنا قرآنی آیات کا غلط مفہوم نکالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر داڑھی فرض ہوتی اور اسے کٹوانا فعل حرام ہوتا اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تو ایسا فعل کرنے پر کوئی سزا ضرور مقرر ہوتی، جیسا کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، شراب پر کوڑے، بدکاری کرنے والے کے لیے رجم اور قتل کرنے پر سزائے موت ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی نہ رکھنے پر کوئی سزا یا تنبیہ ذکر نہیں فرمائی، بلکہ پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کسی عالم دین نے داڑھی کٹوانے پر تعزیر اور سزا کا حکم لگایا ہے۔ لہذا داڑھی بڑھانے کو فرض قرار دینا خود سے دین میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ سو یہ واضح ہے کہ داڑھی بڑھانا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یہی موقف دارالافتاء مصر کے علماء کا ہے، اور جامعہ الازہر کے سابقہ مفتی اعظم علی جمعہ صاحب اور دیگر علماء الازہر کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اور جامعہ الازہر اسلام کی سب سے قدیم علمی درسگاہ اور اہل سنت و جماعت کا سب سے معتبر علمی مرکز ہے۔ مصر اور سوڈان کے دیگر علماء اہل سنت جو کہ شافعی اور مالکی ہیں، ترکی کے علماء اہل سنت جو کہ حنفی ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے امام اور مفتی اعظم جن کا تعلق بھی اہل سنت سے ہے، ان تمام کا موقف بھی یہی ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی علماء اور عوام اہل سنت عموماً داڑھی کے بغیر دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شافعی ہیں، بلکہ بر صغیر میں بھی کچھ اولیاء اور عظیم ہستیوں نے داڑھی کو ترک کیا ہے۔ اور فقہ حنبلی کے جید عالم دین سیدی ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ نے بھی اپنی کتاب الشرح الکبیر میں لکھا ہے، داڑھی بڑھانا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، جس سے یہ ثابت ہے کہ عالم اسلام کے ان تمام علماء اور مشائخ کے نزدیک داڑھی بڑھانا واجب نہیں ہے بلکہ سنن زوائد میں سے ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ داڑھی منڈوانا گناہ نہیں ہے لیکن داڑھی رکھنا مستحب تو ہے، تو پھر آج عالم اسلام میں کثیر علماء اور مشائخ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کے جواب میں عرب کے علماء و مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ دور حاضر میں داڑھی رکھنا
یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کے ساتھ ساتھ اہل بدعت، انتہا پسند اور دہشت گردوں کی علامت و شعار بن چکا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک کے علماء، مشائخ اور صالحین نے داڑھی کو ترک کر دیا ہے تاکہ اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مشابہت سے بچا جا سکے۔ اور یہ موقف کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء و مشائخ کا بھی یہی موقف رہا ہے، جیسا کہ معروف حنفی محدث علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ سنت جو اہل بدعت کا شعار اور علامت بن جائے اسے ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ اور یہی موقف خود امام غزالی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جو فرماتے ہیں جب بھی کوئی سنت اہل بدعت کا شعار اور علامت بن جاتی ہے تو ہم اسے ترک کرنے کے قائل ہیں تاکہ اہل بدعت کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ حتیٰ کہ دور حاضر میں خود اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ نے بھی اپنے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق داڑھی کو ترک کرنا ہی بہتر جانا، تاکہ یہود و نصارہ، مجوس، مشرکین، اہل بدعت، انتہا پسندوں اور اسلام دشمن عناصر کی مخالفت کر کے ان کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اسی طرح امام اہل بیت اور طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت سیدی امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی رضی اللہ عنہ سے جب داڑھی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی موقف بیان فرمایا کہ داڑھی سنن مخالفہ میں سے ہے، جن کا مقصد اہل بدعت اور اسلام دشمنوں کی مخالفت کرنا ہے۔ لہٰذا دور حاضر میں جب داڑھی اہل بدعت، انتہا پسندوں اور اسلام دشمنوں کا شعار بن چکی ہے تو اسے ترک کرنا ہی بہتر ہے، لیکن آپ نے اس پر شدت اختیار نہیں کی، بلکہ داڑھی کو تقویٰ اور دینداری کا معیار بنا لینے سے منع فرمایا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ داڑھی کے حوالے سے دو بنیادی موقف ہیں اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، لہٰذا دونوں طرف کے افراد کو شدت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی داڑھی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کو تقویٰ کا معیار بنا لینا دانشمندی ہے، بلکہ دین رحمت کے مزاج کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے، بلا شبہ وہ دل ہی ہے۔ یعنی تقویٰ کا تعلق دراصل ہمارے دل سے ہے، نہ کہ ہمارے ظاہری حلیہ سے ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ دہرایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ تو یہاں دل میں ہے۔ لہذا داڑھی نہ ہونے کو بنیاد بنا کر کسی کو حقیر سمجھنا اور فاسق و گنہگار قرار دینا، اور داڑھی ہونے پر کسی کو افضل اور متقی سمجھنا بالکل بے بنیاد اور نامناسب ہے، بلکہ درست تو اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اولیاء کی صفات بیان فرمائیں تو کسی ظاہری چیز کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا، بلا شبہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا، اور تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ اور ولی ہونے کے لیے ظاہری حلیہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور جو لوگ داڑھی کو لے کر علامہ اقبال کو فاسق قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ جان لیں کہ علامہ اقبال کی ولایت کی گواہی تو خود عرب کے مشائخ دیتے ہیں، جیسا کہ امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ، جو کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، آپ نے 40 کی دہائی میں عربی زبان میں سیدی علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کا معروف کلام پڑھا جو اہل بیت کی شان میں تھا، تو محفل میں موجود حاضرین اش اش کر اٹھے اور پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟
تو آپ نے فرمایا یہ کسی عربی کا نہیں بلکہ یہ ایک اجمی کا کلام ہے جس کا نام محمد اقبال ہے اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور اس کلام کے لکھنے پر غوث زمان نے آپ کو ولایت عطا کی ہے۔ لہٰذا اللہ اگر کسی سے محبت فرماتا ہے اور اسے اپنا قرب اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے تو وہ اس شخص کا ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ باطن اور دلی کیفیت دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی شدت پسندی سے بچائے، آمین۔